السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گڈ مارننگ۔ آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ایسینشیل آف کمیونیکیشن، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ کمیونیکیشن کے پروسیس کے دوران وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ قرآن پڑھتے وقت آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کریں تو اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نہ کریں، جس سے آپ اجتناب کریں تو آپ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کمیونیکیشن کے اس پروسیس کے دوران کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کریں تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ اجتناب کریں تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر سے بہترین ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے لسننگ۔ لسننگ آپ جانتے ہیں سننے کو کہتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے بندے کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لسننگ کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس بولنے کے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیکنگ۔ اور سننے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لسننگ۔ اب کمیونیکیشن کے اس پروسیس کے دوران آپ دوسرے بندے کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلسل بول رہے ہوتے ہیں۔ کسی انٹرویو میں آپ بیٹھے ہیں، کلاس میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں، یا کسی اور موقع پہ یا اوکیزن پہ آپ بول رہے ہیں، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ کو اپنی لسننگ کو بھی ایکٹیو رکھنا چاہیے، اپنے کانوں کے پردے کھولنے رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اگر ہم بولیں گے، دوسرے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو دوسرا بندہ جو کچھ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے یا ہمارے کمیونیکیشن کے پروسیس کے دوران اگر ہماری بات اس سامنے والے بندے سے یا بہت سارے بندوں کو سمجھ نہ آئے اور وہ کوئی چیز پوچھے تو ہمیں وہ چیز سنائی دے، اور پھر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم پھر اس کو جواب دے سکیں۔ تو آپ اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو گڈ لسنر بننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوسرے کی بات سنیں گے تب جا کر آپ اچھی طرح سے اس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ People who are only interested in telling you what they want to tell you, they are not the good communicators۔ اب ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ یا مختلف بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لیکن بس انہوں نے اپنی ہی گردان شروع کی ہے، وہ اپنی ہی کہانی بیان کر رہا ہے، بیچ میں سے ہماری بات نہیں سنتا، یا بیچ میں سے اگر ہم اس سے کویسچن کریں کہ پھر آپ، جیسے کہ فرض کرو یہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے کہ میں پشاور گیا تو پشاور میں وہاں میرے ساتھ یہ ہوا، پھر وہاں سے رات کو میں اسلام آباد چلا گیا، پھر اسلام آباد میں اپنا کام نپٹا کر میں یہاں آ گیا، تو اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ لیکن بیچ میں سے ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پشاور میں اس طرح سے وہاں پر سٹے کر رہے تھے، تو وہاں پر اس جگہ پر یا صدر بازار میں آپ کے ساتھ یہاں پر کیا پیش آیا؟ لیکن وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس اپنی ہی کہانی سنایا جا رہا ہے اور بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو یہ بندہ کیا ہوا؟ اس بندے کی جو کمیونیکیشن ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچا رہا، کیونکہ وہ ہمیں سن ہی نہیں رہا۔ تو جب ہمیں نہیں سنے گا، ہم اس سے کچھ کویسچن نہیں پوچھیں گے اس کی اس کہانی کے بارے میں، یا بیچ میں سے جو چیزیں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، ہم اس کا جواب وہ ہمیں نہیں دے گا، یا اچھی طرح سے ہماری بات انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا،
تو وہ افیکٹو کمیونیکیٹر نہیں ہوگا، اس کی کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا ہے تو آپ کو گڈ لسنر بننا ہوگا۔ اور گڈ لسنر کسے کہتے ہیں؟ جس کی لسننگ ایکٹیو ہو۔ ایکٹیو لسننگ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی بندے کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اس کی بات، اور اس کے بعد ان کی بات سمجھ بھی رہے ہیں، صرف سننا نہیں ہے، اس کی بات سمجھنا بھی ہے، تب جا کر آپ ایکٹیو لسنر بنیں گے، اور ایکٹیو لسنر بننے کے بعد آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی۔ ٹھیک ہے، unless you understand clearly what a person is telling you, you can't respond appropriately۔ جب آپ دوسرے بندے کی بات سمجھیں گے ہی نہیں تو کیسے ان کو جواب دیں گے؟ فار ایگزامپل، یہ ایک بندہ ہے، یہ دوسرا بندہ ہے، یہ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ بندہ اس بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن بیچ میں سے اس بندے نے اس سے کویسچن کیا، بات پوچھی یا اپنی بات بتائی، لیکن اس بندے نے اسے سنا لیکن ان کی بات کو سمجھا نہیں، تو یہ بندہ ان کو کس طرح سے جواب دے گا؟ نہیں دے سکے گا نا۔ تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بات سننی چاہیے، جو کہ پہلی شرط ہے ہیئرنگ، اور اس کے بعد اس بندے کی بات اس بندے کو انڈرسٹینڈ بھی کرنی چاہیے، تب جا کر یہ بندہ رپلائی کرے گا، اور اس طرح سے کمیونیکیشن آگے بڑھے گی اور ہماری کمیونیکیشن کیا ہوگی؟ افیکٹو ہوگی۔ اسٹوڈینٹس، لیٹس ڈسکس all those things which are forbidden during communication۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے کمیونیکیشن کے دوران؟ ٹھیک ہے، جس کو آپ ایوائڈ کریں تو اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ انٹرپٹ پیپل وین دے آر ٹاکنگ۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کو انٹرپٹ نہ کریں، بیچ میں سے کودیں نہ کہ ان کی بات آپ روک لیں اور اپنی کہانی شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، یا ایک بندہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، یہ آپ ہیں اور یہ سامنے والا بندہ ہے، اس بندے کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بندہ اپنی کہانی آپ کو بتا رہا ہے، بات کر رہا ہے آپ سے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیچ میں اس کو انٹرپٹ کریں اور ان کی بات روک کر اپنی بات شروع کریں۔ ڈونٹ اوور کمپلیکیٹ یور میسیج، کیپ یور میسیج سمپل اینڈ کنسائز۔ آپ کا میسیج، آپ کا پیغام جو ہے، اس کو کمپلیکیٹ نہ بنائیں، آسان بنائیں، سمپل لینگویج میں اس بندے تک کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ ڈونٹ کرٹیسائز ان پبلک۔ فار ایگزامپل، یو آر دا فادر اینڈ یو آر کمیونیکیٹنگ ود یور سن۔ ٹھیک ہے، آپ والد ہیں اور آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو آپ پبلک پلیس میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ کسی چوک میں بیٹھے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے پہ کرٹیسزم نہ کرے کہ آپ نے یہ بات غلط کر دی ہے، چپ ہو جاؤ، بکواس کر رہے ہیں آپ کو اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ اتھارٹی میں ہیں اور آپ کا سب آرڈینیٹ ہے تو اس پہ کرٹیسزم نہ کرے پبلک میں۔ جب آپ دونوں اکیلے ہوں تب جا کر ان کو سمجھائیں اور ہارش لینگویج استعمال نہ کریں، اس پہ کرٹیسزم نہ کریں، اور ویسی بھی کرٹیسزم نہ کریں جب آپ لوگ اکیلے ہو، لیکن اگر پبلک پلیس پہ ہو جہاں اور بھی بہت سارے بندے ہوں تو وہاں پر آپ کرٹیسزم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ شاؤٹ اور ٹاک ٹو فاسٹ۔ زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت زیادہ تیز بولنے کی ضرورت نہیں ہے کمیونیکیشن کے دوران۔ ایوائڈ کلوزڈ باڈی لینگویج۔ کلوزڈ باڈی لینگویج کا استعمال نہ کریں۔ یو مسٹ یوٹیلائز open body language and do not give more importance to cell phones or other electronic devices or people۔ آپ ایک دوسرے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کمیونیکیشن کے دوران اپنے موبائل فون یا دوسری چیزوں کو امپورٹنس نہ دے،
آپ ایسے شو کریں جیسے فار ایگزامپل اس بندے کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، یا بندہ اپنی کہانی آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے، تو اس دوران اپنی موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں یا دوسری اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بجائے آپ اس بندے کو توجہ دیں. ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہونے کے بجائے، اپنا موبائل فون میں بزی رہنے کے بجائے یا بزی ہونے کے بجائے اس بندے کی بات کو امپارٹینس دے. تو these were all the things which you must avoid during communication, and these are the things you must do while communicating with the other person. ففتھ نمبر پہ ہے کانفیڈنس. بی کانفیڈنٹ. آپ اپنی کانفیڈنس کو بحال رکھیں. آپ دوسرے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کانفیڈنٹ لگنے چاہیے. کانفیڈنس آپ میں زیادہ ہو، آپ گھبرائیں نہ. تو جب آپ گھبراتے نہیں ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس. ٹھیک ہے، آپ اپنی آئی کانٹیکٹ اس بندے کے ساتھ برقرار رکھیں. ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں اس بندے کے آنکھوں کے ساتھ ملا کر اس سے بات کیا کریں. ٹھیک ہے، آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں. پھر اس کے بعد یوز فرینڈلی ٹون، نیور بی ایگریسو. دوستانہ ماحول میں بات کریں اس بندے کے ساتھ. آپ کو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے تیز لہجے میں بات نہ کریں. دوستانہ ماحول میں یا دوستانہ ٹون میں آپ اس بندے کے ساتھ بات کریں. تو جب آپ دوستانہ ماحول میں بات کریں گے، آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ برقرار رکھیں گے، مینٹین رکھیں گے، تو آپ کیا لگیں گے؟ کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے، تو آپ میں کانفیڈنس ہونی چاہیے. آپ گھبرائیں نہ، آپ کسی بندے سے انڈر پریشر نہ آ جائیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ اپنے ادارے کے پرنسپل صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں یا سینئر ٹیچر کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آپ پہ پریشر پڑتا ہے، آپ گھبراتے ہیں. گھبرائیں نہ، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان سے بات کریں اور دوستانہ ماحول میں بات کریں. زیادہ ایگریسو نہ ہو، ڈر آپ میں نہ ہو، تو آپ کانفیڈنٹ لگیں گے اور آپ کی کنورسیشن بہتر سے بہترین ہوگی، آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی. تو کانفیڈنس آپ کی مدد کرتی ہے آپ کی کنورسیشن یا آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو بنانے میں. اس کے بعد ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی کا مطلب ہے دوسروں کا احساس. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے. تو آپ بھی کنورسیشن یا کمیونیکیشن کے درمیان ایمپیتھی کا استعمال کریں. ایمپیتھی کا استعمال کس طرح سے کریں گے؟ دوسروں کا احساس کس طرح سے رکھیں گے؟ آپ دوسرے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس کمیونیکیشن کے پروسیس کے دوران آپ انڈرسٹینڈ کریں اینڈ رسپیکٹ دیئر ویوز. اگر اس بندے کو آپ سن رہے ہیں، یہ آپ ہے اور یہ دوسرا بندہ ہے، تو اس بندے کو آپ سن رہے ہیں، یہ بندہ بول رہا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ بول رہے ہیں، تو جو باتیں یہ بندہ کر رہا ہے اس کو رسپیکٹ دیں، غور سے سنیں، اور جو یہ باتیں کہہ رہا ہے ڈائریکٹلی اس کے منہ پہ نہ کہیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے غلط کہا ہے، آپ بکواس کر رہے ہیں، یا اور طرح کے الفاظ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں نا روزمرہ زندگی میں. تو ایسے نہ کریں، آپ ان سے ادب و آداب کے ساتھ بات کریں، اس کو رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے، جب رسپیکٹ دیں گے اور اس بندے کی بات انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کیا لگیں گے؟ ایمپیتھیٹک. آپ میں ایمپیتھی ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے، لسن ٹو دیم اینڈ رسپیکٹ دیئر پوائنٹ آف ویو. ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان کے بات کو عزت دیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کی بات سننا آپ پہ فرض ہے. جب آپ ایمپیتھی شو کریں گے، دوسروں کے لیے احساس شو کریں گے، تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہو جاتی ہے. The eighth most important essential of communication is feedback. Give and receive feedback. So what is feedback?
We have discussed feedback with much details when we were studying the components of communication, the elements of communication. جب ہم components اور elements of communication پڑھ رہے تھے تب ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ فیڈ بیک کو پڑھا تھا کہ فیڈ بیک کیا ہوتی ہے. لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا بندہ جو ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس بندے کی رائے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آیا میرا جو میسج ہے ان تک اچھی طرح سے پہنچا ہے کہ نہیں، یا میری بات جو ہے یہ ان کی سمجھ میں آ چکی ہے یا نہیں. فار ایگزامپل، آپ کے کلاس میں آپ کے ٹیچر ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے. ٹیچر نے ایک ٹاپک پڑھایا ہے، آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے، ٹھیک ہے، وربل، ریٹن، ساری آل ٹائپس آف کمیونیکیشن انہوں نے کر دی ہے. اب آپ کے ٹیچر صاحب آپ سے فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں کہ جو پیغام، جو انفارمیشن، جو بات چیت انہوں نے کی ہے، کیا آپ ان ساری چیزوں کو، اس ساری بات چیت کو سمجھ چکے ہیں یا نہیں. تو آپ سے کویسچن کرتے ہیں تاکہ معلوم کریں، تاکہ آپ کی فیڈ بیک لیں، تاکہ آپ کی رائے لیں کہ آپ اس پیغام کو سمجھ چکے ہیں کہ نہیں. تو اسی وجہ سے وہ کویسچن پوچھتے ہیں اور آپ ان کا کویسچن کا جواب دیتے ہیں. تو تب جا کر آپ کیا کرتے ہیں، اس بندے کو واضح کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سمجھے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن کے دوران سب سے امپارٹنٹ یا اسینشیل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ گیو اینڈ ریسیو فیڈ بیک وائل کمیونیکیٹنگ ود دا ادر پرسن. ٹھیک ہے. دوسرے بندے کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں اور اپنی رائے بھی دیں. تو رائے کس طرح جانیں گے؟ کویسچن پوچھیں. فار ایگزامپل، آپ سمد ہیں اور آپ کا دوست علی ہے، تو علی سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایک بات بتائی ہے. تو اس بات کے بتانے کے بعد، آپ کی بات پوری ہونے کے بعد علی سے آپ کویسچن پوچھیں. اس ساری بات چیت میں سے ایک کویسچن پوچھیں کہ آیا آپ میری بات سمجھے ہیں یا نہیں. جیسے کہ کل میں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ جو لیکچر میں نے دیا ہے اس کے بیچ میں سے میں نے کویسچن پوچھا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ میں نے جو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے اب تک یا اس لیکچر میں، وہ آپ اچھی طرح سے سمجھے ہیں یا نہیں. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھے تھے اور کچھ بندے ایسے تھے جس کو نہیں سمجھے تھے. تو اس کویسچن کے پوچھنے کا میرا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کی فیڈ بیک لوں، اور آپ نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ ہاں آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھی ہے. تو اسی طرح سے کویسچن کے ذریعے سے ہم فیڈ بیک معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اب تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہے یہ ایسینشیلز آف کمیونیکیشن ہے. اور ایسینشیل آف کمیونیکیشن میں کون سی چیزیں تھی؟ ڈوز. وہ کون سی چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے دوران. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لسننگ. یو مسٹ بی این ایکٹیو لسنر while communicating with the other person. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نان وربل کمیونیکیشن. یو مسٹ یوٹیلائز نان وربل کمیونیکیشن. What were the non-verbal communication? Body language, facial expression, expressions, and the third thing was gesture. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ Be clear and be concise while communicating with other people. ٹھیک ہے، آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، کنسائز ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا be personable. Act like you are taking interest in the other person. Ask personal question. How are you? How was the day? How was the week? What's going on? These all things shows that you are personally asking things which are related to the private life of the other person,
with which you are communicating. آپ ایسے کویسچن پوچھیں گے, آپ ایسے کویسچن پوسٹ کریں گے دوسرے سامنے والے بندے سے جو ان کی زندگی, ان کی پرائیویٹ لائف سے ریلیٹڈ ہو, کہ کیسے ویک جا رہا ہے, کیسے دن جا رہا ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے, ایٹسیٹرا. The fifth thing you must do while communicating with the other person is to be confident. You must look confident while talking to the other person, while communicating with the other person. You must show empathy. آپ کو دوسروں کا احساس ہونا چاہیے کمیونیکیشن کے دوران. You must convey respect and you must give and receive feedback while communicating with the other person.